بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بنا رہے ہیں ساگودانے کا شربت۔ تو یہ والا ساگودانے کا شربت بنانا بہت ہی آسان ہے۔ اس کو بنانے کے لیے 1 کپ ساگودانہ میں نے پہلے سے پانی میں بھگو کر رکھ دیا تھا۔ 1 گھنٹہ پہلے آپ نے ساگودانے کو بھگو کر رکھ دینا اور 2 سے 3 پانی آپ نے اس کے نکال دینے ہیں۔ کھلا پانی ہم نے کڑاہی میں ڈال کر رکھ دیا ہے۔ اب اس میں ایک ابال آ لینے دیں گے۔ ساگودانے کو بھی آپ نے کھلے پانی میں بھگو کر رکھنا اور 1 گھنٹہ پہلے آپ نے بھگو کر رکھنا۔ یہ میں آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں۔ جیسے ہی پانی میں ایک ابال آ جائے گا آپ نے اس میں ساگودانہ جو بھگو کر رکھا ہوا ہے وہ اس میں شامل کر دینا ہے۔ پانی اس کا ڈسکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی سمیت ہی آپ ابلتے ہوئے پانی میں ساگودانہ ڈال سکتے ہو جس میں آپ نے ساگودانہ بھگو کر رکھا ہوا ہے۔ ابھی اس کو پکتے ہوئے 1 منٹ ہوا ہے۔ ابھی 1 منٹ تک ہم اس کو مزید پکائیں گے۔ جیسے ہی اس کو پکتے ہوئے 2 منٹ ہو جائیں گے یہ اپنا کلر چینج کر لے گا اور بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا۔ اس کو آپ نے ٹھنڈے پانی سے دھو کر چھلنی میں ڈال کر رکھ دینا ہے۔ اب ایک کڑاہی کے اندر میں 1 لیٹر دودھ ڈال رہی ہوں۔ اس کو ہم نے ابالا لینے دینا ہے۔ چینی ہم اس میں ابھی نہیں ڈالیں گے۔ اس کو 2 سے 3 منٹ تک ہم پکائیں گے دودھ کو اور اس کے بعد ہم اس میں 1/4 کپ جتنی چینی شامل کریں گے۔ اور یہاں پر چینی میں نے دودھ میں ڈال دی ہے۔ اب ہم نے صرف اس کو مکس کرنا ہے، یعنی کہ چینی ڈیزولو ہو جائے۔ چمچ چلاتے رہنا آپ نے تاکہ دودھ جو ہے یہ نیچے نہ لگے۔ اب اس پوائنٹ پہ چینی کو ہم نے اچھی طرح سے حل کر لیا۔ دودھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا خاصا بوائل آ رہا ہے۔ اب ہم اس میں جو ابال کر ہم نے رکھا ہوا تھا ساگودانہ وہ اس میں ڈالیں گے اور ساگودانے کو جس پانی میں آپ نے بوائل کرنا ہے وہ والا پانی آپ نے ڈسکارڈ کر دینا ہے اور ساگودانے کو کسی چھلنی میں ڈال کر آپ نے ٹھنڈے پانی سے واش کر لینا ہے تاکہ یہ جڑے بھی نہیں اور یہ اس کا دانہ جو ہے علیحدہ علیحدہ رہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا گاڑھا ہمیں یہ والا شربت بنانا ہے لیکن اتنا بھی گاڑھا نہیں بنانا کہ یہ بالکل کسٹرڈ کی طرح جم جائے یا اس کی تھکنس جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ صرف 1 منٹ کے لیے ہم نے ساگودانے کو اس میں ڈال کر مکس کرنا ہے دودھ کے ساتھ۔ اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں جامع شیریں یا روح افزا، کوئی سا بھی آپ لے سکتے ہو شربت، اور اس میں آپ ڈال لو 3 سے 4 کھانے کے چمچ۔ اس سے زیادہ آپ نہ ایڈ کیجیے گا ورنہ آپ نے چینی جو ہے وہ کم ڈال لینی اگر آپ اس میں شربت زیادہ کوانٹٹی میں ایڈ کریں گے۔ اب یہاں پر یہ فوڈ کلر ہے، یہ آپشنل ہے۔ اگر تو آپ کمرشل لیول پہ کام کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا شربت جو ہے بہت ہی زیادہ پنک ہوتا ہے۔ ہم نے کیونکہ اس کو کمرشل جیسا لک دینا ہے اسی لیے میں نے اس میں فوڈ کلر ایڈ کیا ہے۔ 2 چٹکی پاؤڈر والا پنک فوڈ کلر لے کر میں نے پانی میں حل کر لیا۔ پانی میں نے لیا تھا 2 سے 3 کھانے کے چمچ، تھوڑا تھوڑا کر کے میں ایڈ کر رہی تھی تاکہ بہت زیادہ بھی کلر نہ ہو جائے۔ تو یہ والا ساگودانے کا ڈرنک بہت ہی مزیدار بنتا ہے۔ جب انشاءاللہ آپ اس کو بنائیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ کتنا مزیدار بنتا ہے، اور گرمیوں میں ہر دوسرے تیسرے دن گھر میں ضرور بنایا کریں۔ بہت ہی ہیلدی ہوتا ہے بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی۔ اس کو ہم نے پکانا نہیں ہے زیادہ، صرف 1 سے 2 منٹ کے لیے فوڈ کلر ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو پکانا ہے اور چولہے سے اتار کر ہم نے اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے۔ جب یہ اچھی طرح سے چلڈ ہو جائے گا پھر ہی ہم نے اس میں جیلی یا نٹس وغیرہ ایڈ کرنے ہیں۔ تو میں نے اس کو بالکل روم ٹیمپریچر پر ٹھنڈا کر لیا، اس کے بعد میں نے اس کو فریزر میں رکھ دیا تاکہ یہ اچھی طرح سے چلڈ ہو جائے۔ تو آپ نے بھی اس کو اچھی طرح سے ٹھنڈا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس میں نٹس وغیرہ یا جیلی وغیرہ ایڈ کرنی ہے۔ یہاں پہ جیلی آپ کوئی سی بھی لے سکتے ہیں، مختلف کلرز کی بھی لے سکتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو سرو کرنے لگے تبھی آپ نے اس میں جیلی ایڈ کرنی ہے۔ تو یہاں پر ریفریشنگ ڈرنک تیار ہے، ضرور بنائیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔